السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے خطاب کا عنوان ہے علامہ خالد بن یزید بن معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ لوگ گمان نہیں کر سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ حضرت یزید کا فرزند خالد بن یزید ایک عظیم الشان اور اسلام کا سب سے پہلا سائنٹسٹ ہوگا۔ لوگوں کو تو اس سے فرصت نہیں ہے کہ وہ حضرت یزید کو فاسق و فاجر، ظالم و جابر اور قاہر اور گنہگار قسم کا خلیفہ ثابت کریں، لیکن تمام مورخین نے اور مغربی سائنسدانوں نے اور یونانی سائنسدانوں نے حضرت یزید کے بیٹے خالد بن یزید کا تعارف اسلام کے سب سے اولین سائنسدانوں میں کروایا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی مسلمان اگر فاسق و فاجر ہو، ظالم و جابر ہو اور قاہر ہو اور گنہگار ہو، شراب پینے کا عادی ہو، کتوں بلیوں اور بندر کا شوقین ہو اور اہل بیت پر مظالم ڈھانے والا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، تو وہ ایسا شخص، اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ اس کی اولاد بھی اسلامی احکام پر عمل نہ کرنے والی ہوگی، اس کی اولاد بھی ان علوم و فنون سے بے خبر ہوگی۔ لیکن تاریخ نے حضرت یزید علیہ الرحمہ کے فرزند ارجمند خالد بن یزید کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں میں علوم و فنون کا ماہر اولین سائنسدان تھا۔ خالد بن یزید کے بارے میں علامہ ابن خلکان نے اپنی تاریخ میں بیان فرمایا ہے کہ سائنس اور طب میں، یعنی میڈیکل سائنس میں اور کیمسٹری میں، یعنی علم کیمیا میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور مسلمانوں میں سب سے پہلا سائنسداں جو میڈیکل سائنس یعنی علم طب میں اور علم کیمیا میں یعنی کیمسٹری میں سب سے پہلا نام جس کا آتا ہے، جو نامور اور مشہور ہوا ہے، وہ خالد بن یزید کا تھا۔ اور خالد بن یزید قریش کے خاندان میں سے تھے اور مختلف علوم و فنون میں موصوف، نامور اور مشہور و معروف تھے، اور میڈیکل سائنس میں یعنی علم طب میں اور کیمسٹری میں ان کی ذکاوت، ان کی استعداد و صلاحیت کا علم جو ہے ان رسائل سے ہوتا ہے، ان کتابوں سے ہوتا ہے جو علامہ خالد بن یزید نے مرتب کیے تھے، جس کو علامہ مورخ اسلام ابن ندیم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے خالد بن یزید کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ تو ابن خلکان کی رپورٹ ہے، یہ ایک عظیم اسلامی مورخ کا یہ فرمان ہے کہ خالد بن یزید جو ہے علوم طب میں اور علوم کیمیا میں ماہر تھا، بلکہ مسلمانوں کا اولین سائنسداں تھا۔ اس کے علاوہ البیرونی نے اپنی کتاب آثار الباقیہ میں جو ہے علامہ خالد بن یزید کو مسلمانوں کا اولین فلسفی یا اولین حکیم قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں زمانہ اسلام میں سب سے پہلا سائنٹسٹ اور سب سے پہلا حکیم یا سب سے پہلا فلسفہ وہ خالد بن یزید بن معاویہ بن سفیان تھا۔
اور پروفیسر ہٹی نے جو ایک عظیم مغربی سائنسداں ہے، اپنی تاریخ میں جو ہے غالباً تاریخ تمدن اسلامی میں فرمایا ہے کہ میڈیکل سائنس اور کیمسٹری میں آپس میں مابینی بڑا گہرا ربط و ضبط ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اور عرب جو ہیں ان علوم کے بانی تھے، یعنی کیمسٹری اور میڈیکل سائنس، یعنی علم طب اور علم کیمیا کے عرب بانی ہیں. عربوں نے ان دونوں علوم کو جو ہے مرتب کیا، انہیں ضبط تحریر میں لائے، اس پر تجربات کیے. اور ان عربوں میں سب سے پہلا سائنٹسٹ جو ہے وہ خالد بن یزید تھا. پہلے ابن خلکان نے گواہی دی اس بات کی اپنی تاریخ میں، اور اب جو ہے اس کے بعد جو ہے علامہ بیرونی نے اپنی کتاب جو ہے آثار الباقیہ میں جو ہے یہ کہا کہ یہ اولین سائنٹسٹ تھا. اور پروفیسر ہٹی نے بھی جو ہے خالد بن یزید کو جو ہے سب سے پہلا نامور مشہور و معروف سائنسداں قرار دیا ہے. ابو نصر البیرونی وہ عظیم الشان سائنٹسٹ ہے جو ہندوستان میں محمود غزنوی کے زمانے میں والد ہوا تھا، اور ہندوستان کے تمام سائنٹسٹوں کو، یعنی پنڈتوں کو، جو علوم حیات میں، علوم کیمیا میں اور علوم سائنس میں اور خاص طور سے علوم ریاضی میں ماہر تھے، الجبر والمقابلہ میں ماہر تھے، تو ان تمام پنڈتوں کو، جہاں پر یہ مقیم تھا، ان تمام بڑے بڑے پنڈتوں کو، بڑے بڑے ویگیانکوں کو اس نے اپنا شاگرد بنا لیا تھا، اور سب جو ہے اس کو اپنا شیخ مانتے تھے. تو ابو البیرونی نے جو ہے خالد بن یزید کو اسلام کا سب سے اولین سائنسداں قرار دیا ہے. بنو امیہ سے موروثی اور خاندانی دشمنی کی بنیاد پر اس بات کا کوئی امکان نہیں، اس بات کی کوئی سمبھاونا نہیں کہ شیعی علماء جو ہیں اور شیعی مصنف جو ہیں یزید بن معاویہ اور ان کے بیٹے حضرت خالد بن یزید کا ذکر خیر کریں گے. لیکن صاحب کتاب الاغانی جو ہے، جو ایک شیعی مورخ ہے، وہ اپنی کتاب الاغانی میں کہتا ہے کہ خالد بن یزید جو ہے علم طب میں اور میڈیکل سائنس میں اور کیمسٹری کے اندر میں جو ہے مشہور و معروف تھا. خالد بن یزید کے بارے میں صاحب کتاب الاغانی نے، جو ایک شیعی مورخ ہے، اس بات کو قبول کیا ہے کہ مسلمانوں میں عربوں نے جو ہے اس فن کو مرتب کیا، ضبط و تحریر میں لائے، اور خالد بن یزید جو ہے کیمسٹری میں اور طب میں جو ہے اولین تھا اور مشہور و معروف تھا. اور جسٹس امیر علی جو ہیں، یہ ایک خود شیعی جسٹس ہیں، شیعی مورخ بھی ہیں. انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے، حالانکہ اپنی موروثی اور خاندانی تنگ نظری کی بنا پر ان سے اس کی توقع کم تھی کہ یہ خالد بن یزید کی تعریف کریں، لیکن موصوف نے بھی تعریف کی، اور تعریف میں بھی کچھ نہ کچھ تکلف اور کچھ نہ کچھ جانبداری نظر آتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے حکام میں خالد بن یزید اکیلا ایک ایسا سائنسداں ہے جو نامور اور مشہور ہوا. حالانکہ یہ کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید کی علم دوستی کی بنیاد پر دمشق جو ہے، ڈیماسکس، یہ دنیا بھر کے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور علوم و فنون کے ماہر جو ہیں دمشق میں جمع ہو گئے تھے. تو حضرت یزید اور حضرت امیر معاویہ کے عہد مقدس میں دمشق کے اندر میں بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے علماء، فضلاء اور حکماء پیدا ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے، اور وہ علوم و فنون کی اور خاص طور سے میڈیکل سائنس کی اور
کیمسٹری کی خدمت کو انجام دے رہے تھے، لیکن خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت معاویہ، یعنی بیت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیت الخلافہ تو تھا ہی، بنو امیہ کے خاندان کا بیت الخلافہ تھا، دار الخلافہ تھا، لیکن یہ بیت الحکمت بھی بن گیا تھا۔ یعنی اس گھر کے اندر میں یزید کے بیٹے جو ہیں حضرت علامہ خالد بن یزید جو ہیں، انہوں نے اس گھر کو یعنی بیت معاویہ کو جو ہے بیت الحکمت میں تبدیل کر دیا تھا۔ دنیا بھر سے، یونان سے اور مصر سے اور آس پاس کے علاقوں سے سائنسی علوم و فنون کی کتابوں کو جمع کیا آپ نے اور مطالعہ کیا، اور ان علماء سے، ان علماء سائنس سے علوم و فنون پر بحث مباحثہ کیا، ان سے علوم کو حاصل کیا اور ان کے ذریعے بڑی بڑی کتابیں جمع کر کے ان کا ترجمہ کروایا۔ یہ عظیم الشان خدمت جو ہے حضرت امیر معاویہ کے گھر کے اندر تھی، یعنی بیت معاویہ جو ہے، امیر معاویہ کا گھر جو ہے وہ بیت الحکمت بن گیا تھا۔ جو تعصب سے کام لیتے ہیں، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید کو بدنام کرتے ہیں، آپ یہ سوچو کہ اگر کوئی گھر یا کوئی خاندان جو ہے اگر وہ شرابی ہوگا، گنہگار ہوگا، ظالم و جابر اور قاہر ہوگا، غیر مہذب ہوگا، تو اس کے گھر کے اندر میں ان کی جو اولاد ہوگی، ان کے جو بچے ہوں گے، وہ اتنے زیادہ گہرے علم کے ماہر کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ جو ہیں وہ صاحب تہذیب، صاحب ثقافت ہیں، اگر وہ صاحبان علم و فضل ہیں، کبھی ایسا ممکن ہے کہ اس گھر کے اندر میں اتنا بڑا سائنٹسٹ پیدا ہو جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے خالد بن یزید جو ہیں علوم و فنون کے عظیم الشان ماہر تھے۔ جرجی زیدان نے جو ہے اور پروفیسر براؤن نے جو ہے اپنی تاریخ میں، تاریخ تمدن عرب کے اندر میں، غالباً جرجی زیدان نے تاریخ تمدن عرب کے اندر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ عرب جو ہیں یہ علوم و فنون کے بانی تھے، علم کیمیا کے بانی تھے۔ اور پروفیسر براؤن نے اور جرجی زیدان نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ خالد بن یزید جو ہیں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر جو ہے اس علم کو حاصل کیا اور اس کو ضبط و تحریر میں لے کر کے آئے۔ موصوف نے، جرجی زیدان کہتے ہیں اور پروفیسر براؤن بھی کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہ کی بنا پر پہلے تو یونان جو ہے علماء اور فضلاء کا، یعنی سائنٹسٹوں کا، حکیموں کا، فلاسفرز کا اور میڈیکل سائنس اور کیمسٹری کا مرکز تھا، لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنیاد پر یہ عظیم الشان مرکز جو ہے یونان سے منتقل ہو کر کے مصر میں آ گیا تھا، اور مصر میں خالد بن یزید نے ہی بنو امیہ کے عہد حکومت میں اس کی کوشش کی تھی، اور وہ علوم جو ہیں اور وہ علماء اور وہ علماء سائنس اور وہ حکماء جو ہیں، فلاسفرز اور منطقین اور فلاسفہ جو ہے اور متکلمین جو ہیں، یونان سے مصر میں آ گئے تھے، اور خالد بن یزید نے ان علماء سے، ان فضلاء سے، ان ماہرین طب اور ماہرین میڈیکل سائنس کو حکم دیا، اور ان لوگوں نے یونان کی کتابوں کو اور مصر کے اندر پائی جانے والی کتابوں کو جمع کیا۔ پہلے اس مقام پر جمع کرنے کے بعد میں ان کے حکم سے وہاں دارالترجمہ قائم کیا گیا، اور یونان کی قبطی زبان میں جو علوم موجود تھے اور جو علم سائنس موجود تھا، تو مصر کی قبطی زبان کی کتابوں کو اور یونان کی کتابوں کو جو ہے خالد بن یزید نے ترجمہ کروایا، دارالترجمہ میں ترجمہ کروایا اور ان کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ اور پروفیسر براؤن اور جرجی زیدان اور دوسرے سائنٹسٹوں کے اقوال کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالد بن یزید جو ہیں وہ عظیم الشان سائنٹسٹ تھے اور ماہر علم کیمیا اور ماہر طب تھے، یعنی میڈیکل سائنس اور کیمسٹری کے وہ ماہر تھے کہ ان کا شاگرد وہ تھا جس کو یعنی جابر ابن حیان
جابر ابن حیان کو بابائے سائنس کہا جاتا ہے، بابائے کیمیا کہا جاتا ہے۔ یہی لقب جو ہے امام جعفر صادق کا بھی ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں مشہور و معروف ہے کہ جابر ابن حیان جو ہے وہ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا کیمسٹری کے اندر میں۔ اور پروفیسر براؤن نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ شاگرد تھے خالد بن یزید کے، کیونکہ خالد بن یزید جو ہیں یہ اولین سائنسداں تھے اور اولین ماہر کیمیا اور علم طب یعنی میڈیکل سائنس کے اولین سائنٹسٹ ہونے کی بنیاد پر یہ لازمی ہے کہ امام جعفر صادق ان کی یا تو شاگرد ہوں گے یا کم سے کم علماء سائنس نے کہا ہے، جرجی زیدان وغیرہ نے، پروفیسر براؤن وغیرہ نے کہا ہے کہ کم سے کم یہ بات مستبعد اور ناممکن نہیں کہ امام جعفر صادق نے خالد بن یزید کی کتابوں سے استفادہ کیا ہوگا، کیونکہ خالد بن یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کے لیے ایک کتاب تحریر کی تھی اور ان کتاب میں جو ہے اس کتاب میں انہوں نے علم طب یعنی میڈیکل سائنس اور علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے رموز کو بیان کیا ہے، کیمسٹری کے رازہائے سربستہ کو منکشف کیا ہے، کھول کے بیان کیا ہے۔ اور ان کے کتابچے جو ہیں ابن ندیم الفہرست میں فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ خالد بن یزید کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، یعنی ابن ندیم عظیم الشان مورخ اسلام ہیں۔ پروفیسر براؤن کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ ابن ندیم نے اپنی الفہرست میں لکھا ہے کہ میں نے خالد بن یزید کی کتابوں کو پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خالد بن یزید نے علم طب ہی میں نہیں بلکہ لسانیات میں، علماء نے فرمایا ہے کہ خالد بن یزید نے لسانیات میں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں اور علم فلسفہ میں اور علم میڈیکل سائنس میں، علم طب میں اور علم کیمیا میں بھی بہت کچھ علم حاصل کیا اور کتاب مرتب کی۔ اور اس کا علم جو ہے ابن خلکان کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ ان کے علم کی گہرائی اور ان کی ذکاوت اور ان کی طلاقت اور ان کی بلاغت و فصاحت جو ہے ان رسائل سے ظاہر ہے جو خالد بن یزید نے جو ہے لکھی ہیں، تحریر کی ہیں۔ یعنی خالد بن یزید کے علم طب میں اور کیمیا میں اور میڈیکل سائنس میں علم کی گہرائی کا پتہ ان کتابوں سے معلوم پڑتا ہے جو انہوں نے مرتب کیے تھے اپنے بیٹے کے لیے اور دنیا والوں کے لیے۔ اور ابن ندیم نے کم سے کم یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے خالد بن یزید کے ان کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ تو خالد بن یزید صرف سائنٹسٹ ہی نہیں تھے بلکہ علم حدیث، علم تفسیر، لسانیات، لنگوسٹک یعنی بھاشا میں، لینگویج کے اندر میں اور علوم و فنون میں، علم فلسفہ میں بھی ماہر تھے اور موصوف شاعر بھی تھے۔ تو یہ ایک عظیم الشان عالم تھے اور ساری دنیا میں تمام علماء، پروفیسر نکلسن نے، پروفیسر براؤن نے، پروفیسر ہٹی نے اور دیگر سائنٹسٹوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا سائنٹسٹ جو پیدا ہوا ہے وہ، اور ابن سعید اندلسی نے بھی اپنی کتاب جو ہے اس میں اس کو نقل کیا ہے کہ خالد بن یزید جو ہے وہ علم طب اور علم کیمیا کا ماہر تھا۔ انہوں نے خود قبول کیا ہے اس بات کو۔ اس کے علاوہ جاہز نے بھی اپنی کتاب البیان والتبیین کے اندر میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ویسے دنیا جانتی ہے کہ حضرت امام جابر ابن حیان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور مشہور کیا ہے علماء مغرب نے کہ روجر بیکن جو ہے دنیا کا پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے علمی اور نظری سائنس کو جو ہے تجربی یعنی ایکسپیریمنٹل سائنس میں تبدیل کیا۔ وہ کون تھا؟ روجر بیکن تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ روجر بیکن جو ہے وہ پہلا مغربی سائنسداں تھا یورپ کا جس نے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر علم کو پہلی بار منظم کیا، مدون و مہذب کیا۔ لیکن روجر بیکن کی ہی تصنیفات میں
اور علماء مغرب کی تالیفات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ روجر بیکن نے جابر ابن حیان کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ جابر ابن حیان نے بہت پہلے جو ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ انسان کے علوم سائنس کی بنیاد جو ہے تجربہ اور مشاہدہ ہے، علم و فکر و نظر جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم جب کسی بات کو ثابت کر دو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر تب وہ علم سائنس کہلاتا ہے۔ جب تک سائنس میں تجربہ نہ ہو، مشاہدہ نہ ہو، تب تک وہ سائنس نہیں ہے، بلکہ سائنس تبھی بنتی ہے جبکہ تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اس کو ثابت کر دیا جائے۔ تو روجر بیکن نے جابر ابن حیان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہے اس کو حاصل کیا ہے دنیا میں۔ تو علماء مغرب نے یہ بات غلط طور پر مشہور کر دی ہے کہ روجر بیکن was the first person who invented experimental science in the world for the first time in the history of the world. No, it is not right to say. It was Jabir bin Hayyan, it was Geber who invented and who discovered lots of methods in this field, isn't it? تو جابر بن حیان جو ہے یہ خالد بن یزید کا شاگرد تھا، بلکہ پروفیسر براؤن نے یہ تک کہہ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر میں کہ جابر ابن حیان، جس کو انگلینڈ والے بولتے ہیں گیبر، GABER، جابر کا نام جو ہے گیبر رکھا ہے، وہ تو جابر ابن حیان امام جعفر صادق کا تو علوم سائنس میں شاگرد تھا ہی، لیکن یہ خالد بن یزید کا شاگرد بھی تھا۔ اور پروفیسر براؤن کی رپورٹ کے مطابق حضرت امام جعفر صادق جو ہیں یہ شاگرد تھے خالد بن یزید کے، اور لوگوں نے تکلف کیا ہے اور شک کا اظہار کیا ہے، لیکن پروفیسر براؤن نے تو اپنی کتاب میں صاف صاف لکھ دیا کہ یہ بات مستبعد نہیں، بلکہ امام جعفر صادق یہ خالد بن یزید کے شاگرد تھے، اس لیے کہ سائنس کی دنیا میں پہلا سائنٹسٹ یہ خالد بن یزید تھا، اور ان کے شاگرد جابر ابن حیان تھے، اور جابر ابن حیان جو ہے وہ امام جعفر صادق کے بھی شاگرد تھے۔ اور یوں کہا جائے کہ امام جعفر صادق اور جابر ابن حیان یہ دونوں خالد بن یزید کے شاگرد تھے۔ ایک سائنٹسٹ غالباً ابن سعید یا جاہز نے بیان کیا ہے کہ اس نے قیاس کیا ہے کہ یہ بات کیسے مستبعد ہے، یہ کیسے ناممکن ہے، یہ بات کیسے ممکن ہے کہ جب خالد بن یزید کو مسلمانوں کا پہلا سائنسداں، میڈیکل سائنس کا اور کیمسٹری کا پہلا بابائے آدم کہا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالد بن یزید کی کتابوں کا مطالعہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق نے نہ کیا ہو۔ بہرحال یہ ایک عظیم الشان سائنٹسٹ تھا، اور یہ علم ایسٹرونومی کا ماہر بھی تھا۔ کون؟ خالد بن یزید جو ہے علم ہیئت یعنی کہکشاؤں کا، آسمانوں کا، زمین و آسمان کی بناوٹ کا، یعنی علم ہیئت کا، ایسٹرونومی کا بھی ماہر تھا، اور اس نے دنیا میں پہلی بار کائنات کا گلوب بنوایا، ایک کرہ بنوایا، کرہ کائنات، اور یہ پہلا کرہ تھا دنیا میں جو خالد بن یزید نے بنایا۔ اور خالد بن یزید نے یہی کام نہیں کیا، بلکہ تاریخ تمدن اسلامی کے اندر جو ہے یہ تک لکھا ہوا ہے کہ خالد بن یزید نے جو ہے ایک ایسا کیمیکل ایجاد کیا تھا، ایک کیمیکل کی ایجاد کی تھی، وہ کیمیکل جو ہے اس نے بنو امیہ کی مشنوں کو جو ہے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، فلک بوس تک بنا دیا اس کو۔ اس کے پہلے بنو امیہ کا سامنا جو ہے وہ یونان سے اور روم سے ہوا کرتا تھا۔ روم اور یونان کی لڑائیوں میں بنو امیہ کو مقابلہ کرنا پڑتا تھا، اور روم کے لوگ جو ہیں گریک فائر کا استعمال کرتے تھے۔ یہ گریک فائر جو ہے ایک خطرناک آگ ہوا کرتی تھی، اور یہ آگ جو ہے جنگوں میں استعمال کرتے تھے، بڑے بڑے قلعوں اور بڑی بڑی کشتیوں کو جلا کے خاک کرنے میں روم کی یہ آگ جو ہے آتش یونان یا گریک فائر جو ہے بڑی خطرناک تھی، اور مسلمان بہت پریشان تھے۔ خالد بن یزید جو ہیں پہلے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی تجربہ گاہ میں
اپنی مشاہدہ گاہ میں اس آدمی کا، اس شامی مصری، اس شامی عیسائی کا پتہ لگا لیا جو ملک شام سے، بنو امیہ کے زمانے میں ملک شام سے یونان چلا گیا تھا۔ اس نے یونان کے اس سائنٹسٹ کا پتہ چلایا جس نے گریک فائر کی ایجاد کی تھی، اور اس سے رابطہ قائم کر کے اس کیمیکل کو معلوم کر لیا، اور اس کیمیکل کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے ایک ایسا کیمیکل بنایا، خالد بن یزید نے ایک ایسا کیمیکل بنایا کہ جس کو بعد میں مسلمانوں نے صلیبی لڑائیوں میں، کروسیڈ کے اندر میں، جب مسلمانوں کی لڑائی جو ہے عیسائیوں سے ہو رہی تھی تو کروسیڈ میں، صلیبی جنگوں میں اس کا استعمال کیا گیا۔ صلیبی جنگوں میں جس وقت مسلمان جو ہیں یونان پر اور یورپ پر حملہ کرتے تھے، یورپ کے ملکوں پر، اس آتش گیر مادے کا استعمال کرتے تھے جو خالد بن یزید نے بنایا تھا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں RDX بنایا تھا۔ تو وہ صلیبی سپاہی جو ہیں وہ سینٹ لوئی کے پاس جا کر بولتے تھے، اپنے کنگ کے پاس جا کر بولتے تھے کہ ہمیں عربوں کی اس آگ سے بچاؤ، یہ ہمیں تباہ و برباد کر رہی ہے، ہمیں جلا کر خاک کر رہی ہے۔ تو وہ کنگ جو ہے ان کا جو ہے لوئی جو ہے وہ چرچ میں اپنے گھٹنے کے بل گر جاتا تھا، زمین پر سجدہ کرتا تھا کہ اے مسیح، اے خداوند مسیح، ہمیں مسلمانوں کی اس آگ سے بچا۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ آتش یونان یعنی گریک فائر سے مسلمان پریشان تھے، لیکن خالد بن یزید نے اسی آتش یونان کو آتش عرب میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے خالد بن یزید نے اس میدان میں بھی ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، اور پورے یورپ کے سینے جو ہیں وہ دہل گئے خالد بن یزید کی سائنسی ایجاد کے ذریعے سے، اور بنو امیہ کا فن حرب و ضرب یعنی مارشل آرٹس جو ہوتا ہے وہ فلک بوس ہو گیا۔ پہلے فرش زمیں تھا، اب وہ عرش بری کے بلندیوں کو چوم رہا تھا۔ حضرت تاریخ بلازری میں جو ہے علامہ بلازری نے جو ہے انصاب الاشراف میں یہ نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن یزید جو ہیں وہ اس دور میں، جبکہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خانہ کعبہ میں معتکف ہونے کے وقت میں جب حملہ کیا، اسی حملے کے وقت میں، اسی دور میں خالد بن یزید جو ہیں مکہ المکرمہ میں موجود تھے، اور وہ گئے تھے عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن سے رملہ سے نکاح کیا آپ نے، اسی دور میں رملہ سے نکاح کیا۔ جب حجاج بن یوسف کو یہ خبر لگی کہ خالد بن یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت مصعب بن زبیر یعنی خاندان زبیری میں ان کی سگی بہن رملہ سے نکاح کر لیا ہے، تو اس نے قاصد روانہ کیا۔ حجاج بن یوسف نے خالد بن یزید کے پاس مکہ میں ایک قاصد آیا، اس قاصد نے وہ خط لا کر دیا حجاج بن یوسف کا، اس میں لکھا تھا کہ اے خالد بن یزید، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میرے مشورے کے بغیر جو ہے خاندان زبیری میں یعنی مصعب اور عبداللہ بن زبیر کے سگی بہن سے نکاح کرو گے۔ ارے یہ خاندان جو ہے تمہارے خاندان کا ہمسر نہیں ہے، ہمدوش نہیں ہے، تم نے کس خاندان میں نکاح کر لیا؟ تمہارا خاندان جو ہے اونچے درجے کا ہے، کاش کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے کہ میں آپ اس میں نکاح کرے کہ نہ کرے۔ تو جب یہ خط پڑھا تو خالد بن یزید طیش میں آ گئے، غیظ و غضب میں آ گئے، اور کہا اس قاصد سے کہ اگر سیاست کے اندر میں قاصد کو جان سے مارنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہارے ٹکڑے کر کے تمہاری لاش کے ٹکڑے جو ہیں حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیتا، لیکن سیاست کے میدان میں یہ ممنوع ہے، لہذا میں تم کو چھوڑتا ہوں، جا کر بولنا حجاج بن یوسف سے۔ اس نے اپنے آپ کو کب سے اس لائق سمجھ لیا کہ میں کسی لڑکی سے یا کسی کی بیٹی سے یا کسی کی بہن سے نکاح کرنے میں حجاج بن یوسف سے مشورہ کروں؟ وہ ہوتا کون ہے مجھے مشورہ دینے والا؟
اور حکم لگانے والا کہ میں کہاں نکاح کروں کہاں نہ کروں. اور آخر میں یہ بھی لکھا کہ رہی یہ بات کہ عبداللہ بن زبیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین سے نبرد آزمائی کی تھی، تو یاد رکھو اگر عبداللہ بن زبیر نے سیاسی مجبوری کی بنا پر اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کچھ کہا بھی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور تم نے یہ بھی کہا کہ یہ خاندان جو ہے کمتر ہے. ارے اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو ہیں یہ بھی خاندان زبیری کی تھی، اور حضرت عوام نے بھی اہل بیت میں نکاح کیا تھا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ خاندان اس لائق نہیں کہ ہم وہاں نکاح نہ کریں؟ یہ خاندان بزرگی میں اور نجابت میں شرافت میں ایک عظیم خاندان تھا. اور تم نے جو کہا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے بارے میں یہ کہا وہ کہا، تو سن لو کہ قریش جو ہیں بنو ہاشم آپس میں سیاسی بنا پر اگر باہم دیگر نبرد آزما ہوتے ہیں یا باہم دیگر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، لیکن جب جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، سیاسی کشمکش ختم ہو جاتی ہے تو پھر سے ایک ہو جاتے ہیں. تو حضرت خالد بن یزید نے جو ہے حجاج بن یوسف پر غصہ کیا، جس نے اب یہاں پر ایک بات پر دھیان دیجیے آپ لوگ کہ جو لوگ خاندان بنو ہاشم میں اور خاندان بنو امیہ میں جھگڑا دکھایا کرتے ہیں کہ بنو ہاشم میں اور بنو امیہ میں جنگ تھی، جھگڑے تھے، اختلافات تھے، تنازعات تھے، جنگ و جدال ہوا کرتے تھے، ان کے لیے اس واقعے میں درس عبرت ہے. یہ ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپس میں نکاح کرتے تھے، لیکن شیعہ مورخین یہ کمینہ لوط بن یحییٰ اور شیعی مورخین ہشام قلبی اور محمد بن سعید قلبی یہ لوگ جو ہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم میں دشمنی دکھا کر کے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس واقعے کے اندر میں یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو ہے اس قدر دوستی تھی کہ جنگ اور جدال کے باوجود بھی اور سیاسی کشمکش کے ماحول کے باوجود بھی یہ آپس میں نکاح کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے تھے. طبقات ابن سعد میں جو ہے ایک ذکر ملتا ہے، کون نہیں جانتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید حضرت اکرمہ جو ہیں ایک عظیم مفسر تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کی یہی راوی ہیں، اور یہ غلام تھے حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کے ہزاروں رموز اور ہزاروں واقعات ان کو بیان فرمائے ہیں. تو یہ جب تک عبداللہ بن عباس کے پاس تھے غلامی کی پوزیشن میں تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ان کا مقام کیا تھا؟ ایک عظیم شارح، ایک عظیم ترجمان، ایک عظیم بلکہ ترجمان تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مقام تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کر جانے کے بعد علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے، علی بن عبداللہ بن عباس، انہوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 یا 6 ہزار کی رقم کے ذریعے سے خالد بن یزید کو بیچ دیا، فروخت کر دیا. جب فروخت یعنی سودا طے ہو گیا تو حضرت اکرمہ نے علی بن عبداللہ بن عباس سے کہا کہ آپ نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عباس کے علوم و فنون کو، ان کی پوری تعلیم کو جو ہے 5 یا 6 ہزار میں بیچ دیا. یہ جب تانا مارا تو حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا بڑا افسوس ہوا، اور موصوف نے حضرت خالد بن یزید جو عظیم سائنسداں تھے ان کو بیچ دیا تھا، سودا توڑ دیا اور کہا کہ مجھے معاف کیجئے، میں نے اکرمہ کو جو ترجمان تفسیر عبداللہ بن عباس ہے آپ کو بیچ دیا تھا، لیکن یہ سودا میں توڑتا ہوں اور ان کو
سودا توڑ کر کے ان کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر. آزاد کر دیا ان کو. جب انہوں نے یاد دلایا کہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہوں میں، اور میں نے پوری تفصیل کو جو ہے بیان کیا ہے، اور تم نے ان کو بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن یزید نے کیوں خریدا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے غلام اکرمہ کو رکھا تھا، لیکن خدمت علم دین کے لیے، خدمت قرآن کے لیے، خدمت تفسیر کے لیے. اور حضرت خالد بن یزید نے جو خریدا تھا، کیوں خریدا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو ہیں، یہ ایک عظیم مفسر ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری تفسیر اور ان کے پورے علوم و فنون کے مالک بن جائیں گے، استفادہ کریں گے. تو انہوں نے ان کو خدمت کے لیے نہیں لیا تھا، بلکہ علمی اور تفسیری اور قرآن عظیم کی خدمت کے لیے خریدا تھا. تو یہ مقام تھا. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے کسی غلام کے پاس رکھا، وہ غلام نہ رہا، بلکہ علوم تفسیر کا ایک عظیم امام بن گیا. اور حضرت خالد بن یزید نے اگر خریدا تھا تو خدمت دین کے لیے، تاکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے علوم و فنون ان کے پاس منتقل ہو جائیں. تو یہ جو ہے مقام تھا حضرت خالد بن یزید کا. آپ 90 ہجری میں جو ہے آپ انتقال کرتے ہیں. ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت یزید کے بارے میں نے کیا کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یزید رحم اللہ جو ہیں، یہ ایک عظیم دینی اور سائنسی علوم کے سرپرست تھے. اور ان دونوں کی وجہ سے جو ہے دمشق جو ہے علماء سائنس کا گہوارہ بن گیا تھا، مرکز بن گیا تھا. تو جس وقت قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے جو حدیث اللہ کے رسول کی ہے، جس پر ہمارا ایک ویڈیو ہے کہ حضرت یزید فاتح غزوہ نہیں بلکہ غازی غزوہ قسطنطنیہ تھے. تو جب حضرت یزید جو ہیں قسطنطنیہ پر گئے تھے تو جسٹس امیر علی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. جسٹس امیر علی جو ایک شیعہ مورخ ہیں اور شیعہ جسٹس ہیں اور شیعہ ادیب اور ایک شیعہ عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر میں ایک ایسا سائنٹسٹ تھا، ایک ایسا ماہر تھا جو ایویشن میں اڑنے کے فن کا ماہر تھا. اس نے بڑے بڑے 2 پنکھ لگائے تھے دائیں بائیں جانب، اور اس نے پہاڑی سے قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر کے وہاں کے حالات کو جاننے کے لیے وہاں سے پرواز کی. اور یہ بھی ایک سائنسی کارنامہ تھا کہ اس نے اس بلندی ایک عظیم اونچے پہاڑ سے جو ہے چھلانگ لگائی اور بہت دیر تک اڑتا ہوا قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کے جھونکے سے یہ پر جو ہے الگ ہو گئے اور یہ انتقال کر گیا، یہ مر گیا. تو یزید کے زمانے میں بھی یزید کی فوج میں ایسے ماہر تھے، سائنٹسٹ تھے، جو 19ویں صدی میں تو رائٹ برادرز نے جو ہے ہوائی جہاز کو بنانے کی کوشش کی اور جہاز بنا لیا. لیکن 1,000 سال پہلے جو ہے یا 1300 سال کے پہلے جو ہے حضرت یزید کے لشکر میں ایسے ماہرین فن موجود تھے جو مثل ہوائی جہاز کے اڑنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اور ایک اور بات انشاءاللہ ان قریب ہم الگ سے ایک ویڈیو بنانے والے ہیں. حضرت یزید نے اپنے زمانے میں علم ہندسہ کی معلومات کی بنیاد پر، یعنی علم جغرافیہ اور جیومیٹری اور جیوگرافی کے علم میں اتنے ماہر تھے کہ آپ نے قاسیون کے پہاڑوں سے ایک پتھر کی چٹانوں کے بیچ سے ایک ایسی نہر نکالی جس کو نہر یزید کہا جاتا ہے. اس نہر یزید سے دمشق کا پورا علاقہ جو ہے ایک تقریباً 20 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے سیراب ہوتا رہا. اور آج بھی یہ نہر یزید جو ہے اپنی برکات و ثمرات و حسنات کے لیے مشہور و معروف ہے. تو حضرت یزید اگر فاسق و فاجر، ظالم و جابر اور قاہر ہوتے اور لاپرواہ ہوتے، شرابی ہوتے یا گنہگار ہوتے یا ظالم ہوتے تو اتنا عظیم الشان کارنامہ نہیں کرتے. آپ نے اپنی موجودگی میں ایک لمبی مدت اس میں صرف کی
اور زندگی کے آخری ایام میں وہاں پر موجود رہ کر کے اپنی نیابت میں، اپنی قیادت میں جو ہے قاسیون کے پہاڑوں سے وہ نہر نکالی تاکہ دمشق کے لوگوں کو جو ہے پانی فراہم ہو، اور آج تک وہ علاقہ جو ہے اس علاقے کے دبستانوں کو جو ہے سیراب کر رہا ہے۔ تو ایک گنہگار اور ایک ظالم و جابر بادشاہ جو ہے اتنا عظیم الشان نہیں ہو سکتا کہ وہ نہر یزید بنائے اور ان کے لشکر کے اندر میں ایک ایسا ماہر فن جو پرواز کرنے کی کوشش کرے، ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کرے۔ اور خود حضرت یزید کے بیٹے علامہ خالد بن یزید جو ہیں اسلام کے پہلے سائنٹسٹ ہیں، مسلمانوں کے پہلے سائنٹسٹ ہیں۔ اور میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایکچولی جرجی زیدان نے جو ہے یہ دعویٰ کیا تھا، جرجی زیدان نے تاریخ تمدن اسلامی میں جو ہے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ خالد بن یزید کے شاگرد تھے۔ تو حضرات یہ مسلمان تھے، مسلمانوں نے یونان کی علوم و فنون کو جو ہے پہلے یہاں منتقل کیا، عربوں کے پاس منتقل کیا، ان کے تراجم کروائے۔ اور آپ کو معلوم ہے ابن سعید اندلسی، یہ علامہ کاتب چلبی مورخ اسلام جو ہیں کاتب چلبی کے حوالے سے علامہ شبلی نے اپنے مقالات شبلی میں ایک مقام پر یہ ذکر کیا ہے کہ مامون نے اپنے زمانے میں خلافت عباسیہ میں ایک خواب دیکھا تھا۔ ویسے علامہ شبلی نے یہ کہہ کر کے اس کو تھوڑا سا اس کا اثر کم کر دیا ہے کہ اگر یہ خواب جو ہے ضعیف، اس کی سند جو ہے اگر ضعیف ہی مان لی جائے، یعنی ہے نہیں، اگر مان لی جائے تو بہرحال یہ بات تو ثابت ہے کہ عباسیوں نے اور بنو امیہ کے خلفاء نے یونان سے اور روم سے ان کی علمی کتابیں منگوائی تھیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہے اور چونکہ عنوان کے تحت ہے لہٰذا میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو مامون نے خواب دیکھا کہ ارسطو جو ہے خواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، میرے علوم و فنون کو بچاؤ۔ یہ خواب جو ہے دراصل مامون جو ہے ارسطو کے فلسفے اور منطق اور اس کے علوم و فنون سے بہت متاثر تھا، اور رات اور دن جو ہے فلسفہ، منطق اور ریاضی، علم و الجبر والمقابلہ اور سائنسی علوم، علم ہندسہ وغیرہ کا مطالعہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کی پیاس جو ہے بجھتی ہی نہیں تھی۔ تو چونکہ رات اور دن یہی کام کرتے تھے مامون، اور علم و فن سے بڑی محبت تھی، رغبت تھی، ایک عجیب لگاؤ تھا علوم و فنون سے، لہذا خواب دیکھ لیا۔ اور خواب میں کیا دیکھا کہ ارسطو کہتا ہے کہ میرے علوم کو بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ لہذا مامون الرشید نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا۔ علامہ شبلی مقالات شبلی میں جو ہے کاتب چلبی کے حوالے سے فرماتے ہیں، مجھے اپنے حافظے پر یقین ہے، ویسے یہ تو میں نے اپنی جوانی میں بچپن کے دور میں یہ پڑھا تھا، اس کے بعد جو ہے مقالات شبلی میں ایک بار غالباً اور دیکھا تھا تقریباً 10-15 سال پہلے، تو مجھے خوب یاد ہے کہ علامہ کاتب چلبی نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، علامہ شبلی نے مقالات شبلی میں اس کو نقل کیا ہے، تو وہاں خط لکھا۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، مامون کا زمانہ، خلافت عباسیہ کا وہ زمانہ تھا جبکہ پادریوں نے اور ان کے مذہبی ٹھیکیداروں نے تمام علماء سائنس کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی علم سائنس کو حاصل نہیں کرے گا۔ علم سائنس کا حاصل کرنا جو ہے یہ دین کی مخالفت ہے۔ سائنسی علوم جو ہیں بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے علوم سائنس کو حاصل کیا یا حاصل کرتا پکڑا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو تمام سائنٹسٹوں کی کتابیں جو جغرافیہ اور فلسفی، منطق اور ریاضی اور الجبر والمقابلہ اور کیمیا اور فزکس کے بارے میں تھی، ان تمام کتابوں کو جمع کر کے ایک بڑے تہ خانے میں ان کتابوں کو جو ہے مقید کر دیا گیا، انہیں بند کر دیا گیا اور ایک بڑا تالا جو ہے اس پہ لگا دیا گیا، اور کہا کہ تمام شیطانی علوم جو ہیں ہم نے دفن کر دیے ہیں، ہم نے بند کر دیے ہیں، اور تمام انسانوں کو، یورپ کے یونانیوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی علم سائنس حاصل نہیں کرے گا۔ یہ جہالت تھی، یہ دور تھا مامون الرشید کا، خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد جب اس نے خط لکھا کہ ہمیں آپ یہ کتابیں جو ہیں وہاں کی یونان کی علماء کی کتابیں جو ہیں جو سائنس اور ریاضی میں ہیں اور دیگر علوم میں ہیں، ہمیں آپ روانہ کر دیجئے، ہمیں ان کا ترجمہ کرنا ہے۔
تو پہلے تو وہاں کے راجا نے، وہاں کے کنگ نے جو ہے، وہاں کے شہنشاہ نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی کتابیں کیوں دیں ان کو، کیوں ہم ان کو اپنی کتابیں جو ہیں علم سائنس کی ان کو دیں مسلمانوں کو۔ لیکن پادریوں نے کہا، کنگ سے کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ کتابیں جو ہیں دین کے لیے نقصان دہ ہیں، اسی لیے ہم نے بائبل یعنی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے اندر جو دین موجود ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت و صیانت کے لیے ہم نے ان کتابوں کو جو ہے دفن کر دیا ہے اور سائنس کو پڑھنا جو ہے حرام قرار دے دیا ہے۔ اگر یہی کتابیں مسلمانوں کے بیچ پہ پہنچ گئیں تو مسلمانوں کا دین جو ہے مسموم ہو جائے گا، ان کا دین جو ہے متاثر ہو جائے گا۔ مسلمان ان علوم و فنون کو حاصل کرنے کے بعد میں دین سے برگشتہ ہو جائیں گے، ان میں الحاد اور بے دینی پیدا ہو جائے گی۔ ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ دین خالص میں اگر کسی نئی چیز کا اضافہ کر دیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ عیسائی بھی جانتے تھے کہ دین کو اگر خراب کرنا ہو، دین کو تباہ و برباد کرنا ہو تو نئی نئی باتیں، نئے نئے علوم اور نئے نئے افکار جو ہیں اس دین میں داخل کر دیے جائیں۔ تو عیسائی سمجھتے تھے اس بات کو کہ بائبل کی تعلیمات میں جدید سائنس کے یہ نظریات اگر خلط ملط ہو گئے تو دین برباد ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان نہیں جان پایا اس بات کو، مسلمانوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ ان کو دین میں جو ہے منطق اور فلسفہ اور ان سائنسی علوم کو، جو اس زمانے کے وہ سائنسی علوم جس میں شرک کی کیا آمیزش تھی، یونان کے علوم میں شرک بھی پایا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ غلطی، مسلمان نہیں سمجھے اس بات کو۔ ویسے مامون سمجھدار تھا، مامون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ صرف سائنسی علوم کی کتابوں کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے، کوئی نہ ناول، نہ قصہ کہانیاں، نہ ادب، نہ شاعری، کچھ نہیں لینا ہے، صرف سائنسی علوم کی کتابوں کو جو ہے وہاں سے منتقل کرنا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم پڑتی ہے کہ مامون کی نظر کتنی گہری تھی، وہ جانتا تھا کہ علوم ادب اور علوم شاعری اور علوم قصہ و کہانیاں ہیں اور دیگر جو کتابیں ہیں وہ، اور فلسفے کی کتابیں منگائی تھی اس نے۔ تو جو کتابیں جو ہیں انسان کے لیے مفید نہیں ہیں ان کو نہیں منگایا، وہی کتابیں منگوائیں جو سائنٹیفک کتابیں تھیں اور ان کو یہاں پر لیا۔ وہ کتابیں یہاں پر آئیں، 7 اونٹ بھر کر روم سے مسلمانوں کے پاس خلافت عباسیہ میں آئے اور ان کا ترجمہ کروایا گیا۔ یعنی مامون کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا۔ ویسے ابھی ہم نے کیا کہا آپ سے، علامہ ابن خلکان اور جاہز اور دیگر علماء، پروفیسر براؤن کے حوالے سے، ابن خلکان کے حوالے سے، جسٹس امیر علی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا، اور جرجی زیدان کے حوالے سے کہ انہوں نے یونان کی اور مصر کی کتابوں کو جو ہے وہاں سے منگوایا، اور مصر میں، ایجپٹ میں جو ہے بنو امیہ کی حکومت تھی، وہاں پر جو ہے ان کتابوں کو رکھا، وہاں دارالترجمہ بنایا گیا، اور ایک طبقہ جو ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جو ہے قبطی زبان سے اور یونانی زبان سے جو ہے عربی زبان میں ان کتابوں کو منتقل کرنے کے لیے لگا دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کا شوق اور ذوق تھا۔ پھر ان علماء نے یہی نہیں کہ ان یونانی کتابوں کا ترجمہ ہی کیا بلکہ ان کو مشرف باسلام بھی کیا۔ فلسفے میں یا منطق میں اور ان علوم میں جو کمیاں تھیں، بہت تفصیل ہو جائے گی حضرات کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ، ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ہم اگلا ویڈیو بنائیں گے کہ مسلمانوں کے علوم و فنون جو ہیں وہ کیسے پروان چڑھے، ان میں نشو و ارتقاء کیسے ہوا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے بنو امیہ نے، بنو عباس نے، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مغربی ساحل کو مسلمانوں سے کچھ نہیں ملا، اسلامی تبلیغ بالکل نہیں ہو پائی۔ ارے مسلمان تو یونان اور روم کی کتابوں کو لے رہے تھے، ان کو تعلیم یافتہ کر رہے تھے۔ پورا یورپ، پورا یونان جو ہے خلافت عباسیہ میں اور خلافت بنو امیہ میں ان کا شاگرد بن چکا تھا، اور ان لوگوں نے قبطی کی کتابوں کو عربی میں اور یونان کی کتابوں کو عربی میں منتقل کیا، اور یورپ نے عربی کی کتابوں کو جو ہے اپنی ہبرو میں منتقل کیا، انگلش میں منتقل کیا، اور ان علوم و فنون سے استفادہ کیا، اور سارے یورپ میں مسلمانوں نے تقریباً
1000 سال تک حکومت کی. یورپ نے مسلمانوں کو 1000 سال تک اپنا استاد مانا. یہ ترقیات جو آج جدید سائنس کی ہیں یہ آج کی ہیں، لیکن مسلمان عرب سائنٹسٹ جو ہیں یہ یونان کے اور مصر کے اور یورپ کے اور اٹلی کے لوگوں کے سائنٹسٹوں کے امام تھے. ہم نے آپ سے کہا نا کہ البیرونی جب ہندوستان آیا تو اس نے پورے ہندوستان کے پنڈتوں کو اپنا شاگرد بنا لیا، اور تمام پنڈت جو ہیں ان کو ایک عظیم محرک، ایک عظیم سائنٹسٹ تسلیم کرتے تھے. کتاب الہند لکھی ہے، اور میں نے فارابی کی پوری سیرت کا مطالعہ کیا ہے. بحمدہ تعالیٰ کتاب میرے پاس موجود ہے جو علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی. میں نے پورا مطالعہ کیا ہے. ایک عظیم سائنٹسٹ ہے. انہوں نے بھی، میں نے آپ سے جیسے ابھی کہا، انہوں نے بھی خالد بن یزید کو مسلمانوں کا سب سے پہلا سائنٹسٹ قرار دیا ہے. جی ہاں، سب سے پہلا حکیم قرار دیا ہے. لہذا ہمیں ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا تھا کہ بنو عباس اور بنو امیہ جو ہیں یہ تو مسلمان تھے. اسلام جو ہے وہ اس کی خلافت جو ہے وہ تو 30 سال میں ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں اسلامی تعلیمات یا اسلامی روح جو ہے وہ وہیں ختم ہو گئی خلفائے راشدین کے. جو میں کہتا ہوں کہ جس قرآن عظیم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہو، اور جس اللہ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہا، یعنی یہ وہ امت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا لوگوں کے لیے تاکہ حکم دے، امر بالمعروف کرے، حکم دے نیکی کا اور روکے بدی سے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ 30 سال کے لیے بھیجا تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ بیسٹ آف آل دا امہ ہے. یہ امت جو ہے دنیا کی تمام امتوں پر غالب ہے اور حاوی ہے. یعنی یورپ ہو، یونان ہو، ہندوستان ہو، کائنات کی تمام انسانیت پر یہ علماء عرب جو ہیں حاوی ہیں. یعنی اللہ نے مسلمانوں کو کیا کہا؟ ایک ایسی امت جو ساری انسانیت کی مرشد و رہبر اور امام ہے. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ تو بس مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی بنو امیہ، بنو عباس اور بنو حسپانیہ جو ہیں یہ تو مسلمان بادشاہتیں تھیں. نبوت کی برکت جو ہے وہ تو 30 سال میں ختم ہو گئی. اسلام کو 30 سال میں قید کر دیا، اور یہ دلیل پر فراہم کر دی ملحدین کو، کافروں کو، کہ اسلام کی خیر و برکت جو ہے وہ تو 4 خلفاء کے دور میں ہی محدود اور منجمد ہو گئی اور ختم ہو گئی. ہاں، بنو امیہ نے، بنو عباس نے اور بنو حسپانیہ نے جو ہے جو ترقی کی وہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی. ارے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی روشنی کی بنیاد پر اور ان علوم و فنون کی بنیاد پر ہی ساری دنیا میں اسلامی اسٹیٹ قائم کی، ساری دنیا میں اسلام پھیلایا اور پورے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا. یونان اور پورا یورپ جو ہے مسلمان علماء اور سائنٹسٹوں کا اور فلاسفرز کا شاگرد بن گیا تھا. اور اسی قدیم سائنسی علوم پر، انہی قدیم سائنسی علوم پر جو مسلمانوں کا سرمایہ تھے، جدید دور کے یورپ کے سائنٹسٹوں نے جو ہے اپنی سائنس کی بنیاد ڈالی اور یہاں تک پہنچے ہیں. ان کے امام ہم ہیں. سیاسی وجوہ کی بنا پر ایسا ہوا کہ یہ علم کی دولت جو ہے ان تک منتقل ہو گئی اور ہم پیچھے رہ گئے. ہمیں کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. تو حضرات سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور اس کو سینڈ کریں اپنے دوستوں کو. السلام.